اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ یاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی صلوات محمد وعلی عزیزان گرامی، یہ ماہ عرصہ کے آخری شب ہے۔ اگر ہم زندہ رہیں گے، باحیات رہیں گے تو دوبارہ ہمیں ماہ محرم کا چاند دیکھنے کی اور پھر اس کے بعد فرش عزا بچھانے کی ہمارے قسمت میں اگر ہوگا اور باحیات رہیں گے تو ہمیں یہ نصیب حاصل ہوگا۔ عزیزان گرامی، دوسرے آج یہ مجلس میں دو طریقے کا پرسہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ پہلا یہ کہ اسیران اہل حرم رہا ہو کے 8 ربیع الاول کو مدینے پہنچے تھے، اور دوسرا پرسہ یہ کہ آج کے دن یہ شب جو ہے، جو کل کا دن آئے گا، ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے امام کے روز شہادت ہے۔ لہٰذا اپنے زمانے کے امام کو ہم دو پرسہ پیش کریں گے۔ ایک کربلا کے میدان میں لوٹے ہوئے بھرے گھر کا پرسہ، دوسرے امام کو امام کی یتیمی کا پرسہ۔ تو لہٰذا فضائل کم رہیں گے، اور یہ میں سوچا تھا اور سوچ بھی رہا ہوں کہ یہ شب اور یہ جو کل کا دن ہے، یہ آخری ایام ہیں، ہماری آنکھیں خالی نہ رہ جائیں، ہماری آنکھوں تک رومال سیدہ پہنچ جائے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ یہ آخری مجلس میں ہم آنکھوں سے اشک بہا کے حسین کو الوداع کہیں، ہماری آنکھوں سے اشک بہتے رہیں اور کہے کہ حسین الوداع۔ عزیزان گرامی، لہٰذا یہ بات کا آپ حضرات خیال رکھیے کہ جب مصائب میں انشاءاللہ مجلس مصائب پہ پہنچے، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا ہے اور شرف حاصل کیا، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ آپ کو اسلام قبول کرنا ہے تو آئیے، نہیں کرنا ہے تو نہ آئیے۔ اسلام نے کسی کے اوپر زبردستی نہیں کیا، اور جو پھر مسلمان ہوئے ان کے اوپر بھی زبردستی نہیں کی گئی کہ تمہیں اہل بیت کی باتوں کو ماننا ہی پڑے گا، ان کے در پہ جھکنا ہی پڑے گا، ان کے پاس آنا ہی پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہ اسلام ہے کہ جہاں زبردستی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور تو کل بیان میں نے کیا تھا، زبردستی وہاں نہیں ہوتی جہاں پہ رسول کا دین رہے گا، جہاں پہ نبی کا دین رہے گا، نبی کا اسلام رہے گا۔ زبردستی وہاں ہوگی جہاں بادشاہیت رہے گی، جہاں حکومت رہے گی، جہاں شہنشاہیت رہے گی، وہاں زبردستی ہوگی۔ اور یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں کہ جو بادشاہیت میں کچھ چیزیں بادشاہ کے ہاں پائی جاتی ہیں، نہ پائی جائے تو بادشاہ نہیں، اور کچھ چیز ایسی ہیں کہ جو نبی میں نہ پائی جائے تو وہ نبی نہیں۔ بادشاہ کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اسے تخت و تاج ضروری ہے۔ بادشاہ کے یہاں ضروری ہے اسے قیمتی لباس ہونا چاہیے۔ بادشاہ جھوٹ بول سکتا ہے، بادشاہ ظلم کر سکتا ہے،
بادشاہ کسی کے گھر کو جلا سکتا ہے، بادشاہ کسی کو ستا سکتا ہے، بادشاہ ایک دوسرے کے اوپر لڑا کے اور ایک دوسرے کو نیست و نابود کر سکتا ہے، بادشاہ کسی دوسرے کو سامنے والے کو پست جگہ پہ بٹھائے گا۔ اگر بادشاہ جو ہے وہ کبھی قید میں نہیں جائے گا، بادشاہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں پہنے گا، بادشاہ پیروں میں بیڑیاں نہیں پہنے گا، بادشاہ کبھی اپنے وطن سے ہجرت کر کے نہیں جائے گا، بادشاہ کبھی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، عزیزان گرامی بادشاہ کبھی بازار میں بکے گا نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بادشاہ کے ہاں ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اگر بازار میں بک جائے تو بادشاہ نہیں، اگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ جائے تو بادشاہ نہیں، اگر وہ اپنے وطن کو چھوڑ کے ہجرت کر جائے تو وہ بادشاہ نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی نبی وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ہجرت کر کے وطن سے دوسرے ملک چلا جائے، دوسرے شہر چلا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نبی کے اوپر۔ نبی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جائے تو اس کے نبوت پہ فرق نہیں پڑنے والا، نبی کو آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کے نبوت پہ فرق نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خلیل خدا ہو جائے گا۔ نبوت میں فرق نہیں، نبوت میں کمی نہیں ہے، بلکہ منزلت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر نبی کو بازار میں بیچ دیا جائے تو اس کی نبوت میں فرق نہیں پڑے گا۔ عزیزان گرامی تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جن کے یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہے۔ بادشاہ ظلم کرے گا، نبی ظلم نہیں کرے گا، بادشاہ جھوٹ بولے گا، نبی جھوٹ نہیں بولے گا۔ تو عزیزان گرامی تو دین اس کے ہاں سے لینا ہے جہاں پہ جھوٹ نہ ہو، جہاں پہ تکبر نہ ہو، جہاں پہ غیبتیں نہ ہو، جہاں پہ سچائی پائی جاتی ہو، جہاں اخلاق پایا جاتا ہو، جہاں پہ سخاوت پائی جاتی ہو۔ جو ایسے لوگ ہیں دوسرے کو پیٹ پہلے بھرے اپنا پیٹ بعد میں بھرے، وہ ایسے لوگ ہیں صرف انسانوں کو روٹیاں نہ دے بلکہ جنت سے فرشتے آ جائے، ہم یتیم ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم اسیر ہیں، ان کو روٹیاں دے۔ عزیزان گرامی اہل بیت کا در وہ ہے جو کھانے کے لیے نہیں آئے بلکہ کھلانے کے لیے آئے۔ اہل بیت کھانے کے لیے نہیں آئے، اہل بیت لوگوں کو کھلانے کے لیے آئے۔ اور کیسا لوگوں کو کھلایا؟ روٹیاں سامنے ہیں، دن بھر کے روزے میں ہیں، روٹیاں لا کے رکھی گئی۔ افطار کے وقت ڈک الباب، مسکین، اسیر، یتیم۔ اور دستور کیا تھا؟ دیکھیے شہزادین و اہل بیت نے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ اگر انسان کو امن و امان والا اسلام لینا ہے تو اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا، کہیں بھی یہ چیز نہیں ملے گی۔ فاطمہ زہرا کا دستور یہ تھا، ایک دن خود کھانا بناتی تھیں، فضا آرام کرتی تھی، فضا کھاتی تھیں، دوسرے دن فضا کھانا بناتی تھی، فاطمہ کھاتی تھی۔ کنیز ہے یہ نہیں کہ روزانہ یہی کام کریں، نہیں۔ تو اگر کسی کو امن و امان والا بہترین دین چاہیے تو اہل بیت کے در پہ آئے۔ ڈک الباب، روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی روٹیاں، پانی سے افطار۔ دوسرے دن روزہ رکھا گیا، پھر روٹیاں بنائی گئی، افطار کے لیے رکھی گئیں، پھر ڈک الباب ہوا، روٹیاں دے دی گئی۔ تیسرے دن پھر افطار کے وقت جیسے ہی بیٹھے پھر وہی ڈک الباب، یتیم، مسکین، اسیر، روٹیاں دے دی گئی۔ جب روٹیاں 3 دن گئی ہیں تو روٹیوں کے بدلے میں پروردگار عالم نے سورہ حل عطا کو نازل کیا۔ کس کے بدلے یہ حل عطا سورہ آیا؟ یہ روٹیوں کے بدلے آیا۔ عزیزان گرامی تو میں نے پہلے بتایا کہ ایک دن فاطمہ کھانا بناتی تھی، دوسرے دن فضا کھانا بناتی تھی، تو 3 دن یہ اہل بیت نے روزہ رکھا ہے، 3 دن روٹیاں بنی ہیں جو جنت کو گئی ہیں۔ یا تو یہ مانیے 2 دن فضا نے روٹی بنایا، 1 دن فاطمہ نے بنایا ہے، یا 2 دن فاطمہ نے بنایا ہے، 1 دن فضا نے بنایا ہے، یعنی یہ جنت میں روٹیاں جو گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر اہل بیت کے در پہ انسان آ جائے تو اس کے ہاتھ کی پکائی ہوئی روٹیاں جنت کو چلی جایا کرتی ہے۔ ان کے در پہ آ جائیں آپ تو آپ کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں جنت کو چلی جائیں۔ سورہ حل عطا نازل ہوا، کس کے عوض میں؟ روٹیوں کے عوض میں۔ کس نے روٹیاں پکائی ہیں؟
اب یہ انسان تاریخ پڑھے یا تحقیق کرے تب پتہ چلے گا کہ 2 دن فاطمہ نے بنایا یا 1 دن فضہ نے، یا 2 دن فضہ نے یا 1 دن فاطمہ نے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمیں صحیح اسلام لینا ہے تو یہ نبی والا اسلام، اہل بیت والا اسلام لینا پڑے گا۔ اور اگر بھٹکتا ہوا اسلام، حکومتوں والا اسلام، ملوکیت والا اسلام لینا ہے، پھر یہ سمجھ جائیے کہ پھر آپ کے دامن پہ یہ داغ لگا رہے گا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں۔ کل میں نے مجلس میں بیان کیا، وجہ یہ ہے کہ آج جو بھی کل 1400 سال سے لے کر آج تک جہاں پہ بھی ملوکیت پائی جاتی ہے اور لوگوں نے تخت و تاج کو سنبھالا ہے، وہاں پہ لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ جب یہ دنیا دیکھتی ہے تو دنیا خود بخود کہہ اٹھتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، اسلام امانت داری کا نہیں، امن و امان کا مذہب نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب ملوکیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ایک اپنے نبی کو بھیجا تھا، جناب موسیٰ سے کہا کہ فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں جا کے میری وحدانیت بتاؤ، میری وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ۔ جناب موسیٰ اکیلے فرعون کے دربار میں نہیں گئے، بلکہ کہا پروردگار میرا ایک ساتھی قرار دے، کسے؟ ہارون کو قرار دے۔ جب موسیٰ ملوکیت کے مقابلے میں گئے تھے تو ہارون کو لے کے گئے تھے۔ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم ویسے جیسے موسیٰ اور ہارون، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا، میں آخری نبی ہوں۔ تو جیسے موسیٰ ملوکیت کا مقابلہ کرنے گئے تو ہارون کو لے کے گئے تھے، اسی طریقے سے رسول اللہ بھی ملوکیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ جب 30 سال گزر گیا تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، پروردگار مجھ کو ان سے مقابلہ کرنا ہے تو میرا بھی ساتھی دے دے۔ پروردگار عالم نے کہا جب تک اے میرے محمد ہاتھوں کو پھیلا کے دعا نہ کرو گے تب تک میں تمہارے لیے ساتھی پیش نہ کروں گا۔ عزیزان گرامی، جو اللہ سے کچھ نہیں مانگا تھا اس نے ہاتھ پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا جانشین مانگا۔ 13 رجب کو پروردگار عالم نے کہا اے میرے حبیب آ جانا، میں تمہارا جانشین خانہ کعبہ سے دوں گا۔ 13 رجب کا دن آیا، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں پہنچی، مولائے کائنات کی ولادت ہوئی۔ 2 دن گزرنے کے بعد تیسرے دن رسول اللہ، جناب ابو طالب، یہ ساری ہستیاں گئیں اور مولائے کائنات کو جناب ابو طالب اپنی آغوش میں لے کے بڑھنے لگے تو کچھ ایسے انسان تھے آ کے راستہ روک لیا۔ ابو طالب بہت خوش نظر آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اتنا زیادہ مسکراہٹ؟ ارے میرے گھر بیٹا ہوا ہے۔ کہا کہ تب کیوں ایسے ہی چلے جائیں گے خانہ کعبہ سے بیٹا لے کے؟ وہ پتھر پہ رکھیے تاکہ یہ تو پتہ چلے کہ یہ حلالی ہے۔ ممبر سے دوسرا جملہ مولائے کائنات کے لیے کہنا غلط ہو جائے گا اور کہنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگوں کی اولادیں یہ ناپی جاتی تھی کہ حلالی ہے کہ حرامی ہے۔ جب پتھر پہ لٹا دیا جاتا تھا اور ایک اژدہا آتا تھا وہ بتاتا تھا کہ یہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اگر اذیت پہنچاتا تھا تو حرامی ہے، اذیت نہ پہنچائے تو حلالی ہے۔ ابو طالب نے بغیر جھجک کے اپنے بیٹے کو وہ پتھر پہ لٹا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اژدہا وہاں سے چلا، جناب مولا کائنات کے قریب پہنچا۔ جیسے اس نے اژدہا نے اپنے منہ کو کھولا، علی ابن ابی طالب نے اپنی دونوں انگلیوں کو آگے بڑھایا، ایک طرف دونوں انگلیوں کو رکھا، دوسری طرف دونوں انگلیوں کو رکھا، ایک مرتبہ اژدہے کے منہ کو پھاڑ دیا۔ تھوڑی دور پہ جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھی، انہوں نے کہا حیا درہ، حیا درہ۔ حیا کے معنی ہے سانپ کے، درہ کے معنی ہے پھاڑنے کے۔ یعنی فاطمہ بنت اسد یہ بتانا چاہتی تھی میرے بیٹے نے سانپ کو پھاڑ دیا۔ حیا دیا، حیا درہ، ان دونوں کو اتنا ملا دیا گیا کہ اس کا نام ہی رکھ دیا گیا حیدرہ۔
یا علی یا علی۔ مولا کائنات اٹھایا اپنے بیٹے کو، جناب ابو طالب لے کے جانے لگے، تھوڑی دیر میں پھر سب آگے سامنے۔ اب کیسے جو کسوٹی تھی وہ تو آپ کے بیٹے نے توڑ دیا، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے؟ جناب رسول اللہ بغل میں تھے، چچا جان ان سے کہہ دیجئے کہ آج سے کسوٹی حلالی اور حرامی کے پرکھ کے لیے یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر کسی کو پتہ لگانا ہے کون کیسا ہے تو علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کیا جائے، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھنا اس کی ماں نے خیانت نہیں کیا ہے، اگر چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لینا ہے امانت میں خیانت کی گئی ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول اللہ کو خانہ کعبہ سے مولا کائنات ملے۔ ملوکیت کا مقابلہ آسان نہیں ہوتا، تو مولا کائنات کو لے کر ہمیشہ اور مولا کائنات جگہ جگہ اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ رہے، کہیں پہ بھی کوئی وقت پڑے وہاں پہ وہ حاضر۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں پہ مولا کائنات نہیں تھے، وہ 39 دن، 40ویں دن بھی مولا کائنات وہاں پہ پہنچے۔ اور وہ کون سا رات میں رسول اللہ نے کہا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، اس سے اللہ اور رسول محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ اور عزیزان گرامی، روایتیں کہتی ہے یہ رات میں رسول اللہ نے کہا سارے لوگ رات میں شب داری کرتے رہے، صبح نمودار ہو تاکہ مجھے علم مل جائے، صبح ہو جائے مجھے علم مل جائے۔ جب صبح ہوئی رسول اللہ نے نعت علی پڑھی، مولا کائنات آئے، مولا کائنات کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، آشوب چشم تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ نے اپنے زانوں پہ مولا کائنات کو لٹایا اور اپنا لعاب دہن لیا اور مولا کائنات کے آنکھوں پہ لگایا۔ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے تھے دیکھو یہ وہ شخص ہے جس سے رسول اور اللہ بھی محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو علم دیا اور مولا کائنات نے باب خیبر فتح کیا۔ عزیزان گرامی، تو مولا کائنات ہر جگہ ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ۔ یہ ملوکیت اور اس کا مقابلہ رسول اللہ نے اپنے بھائی علی کو لے کے کیا اور کرتے رہے۔ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی، یہ ملوکیت جو چھپی ہوئی تھی وہ پھر آئی اور بختر تخت پہ آ گئی اور حکومت کرنے لگی۔ وہ وقت وہ تھا کہ مولا کائنات 25 سال تک خاموش رہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، کسی کو زبردستی نہیں کہیں گے کہ نہیں تم ہماری بیعت کرو، تم نے غدیر میں ہماری بیعت کیا تھا لہٰذا اب ہماری بیعت کرنا پڑے گا، نہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ علی کو چھوڑ دو گے علی کی منزلت میں کمی نہیں ہوگی، تمہارا رتبہ گھٹے گا۔ مولا کائنات زبردستی نہیں کیا۔ ایک وقت وہ آیا، لوگ مولا کائنات کے پاس آئے، ہاتھوں پہ ہاتھ دیں گے ہم بیعت کریں گے، مسجد میں لے کے آئے اور ممبر پہ بیٹھے۔ میں کہوں مولا ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے بیعت کیوں لیا لوگوں سے؟ مولا کائنات بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں بلا فصل ہوں، جس ممبر سے میری ولایت کا اعلان ہوا تھا اسی ممبر پہ میں آ کے اپنے لوگوں سے میں بیعت طلب کر رہا ہوں، دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جس جگہ پہ رسول بیٹھتے تھے وہیں پہ علی آج بیٹھ کے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ تو علی بلا فصل ہے، بیچ میں لوگوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، مولا کائنات نے حکومت کیا، عدل و انصاف والی حکومت، اور مولا کائنات کو اسی عدل و انصاف کی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ امام حسن کا دور آیا، کچھ مہینے امام حسن نے خلافت اور یہ امامت کی یہ باغ ڈور کو سنبھالا، پھر اسے بھی چھین لیا گیا، لیکن امام نے اس کے ساتھ شرط رکھی، شرط نہ مانی جائے، لیکن امام نے شرط لکھوایا اور حکومت اس کے پاس چلی گئی۔
پھر وہ سن 11 ہجری سے لے کر سن 61 ہجری تک اپنا کام کرتا رہا۔ کیا کام ہے عزیزان گرامی؟ آج پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں جہاں تک مجھے ہوش ہے کہ ہندوستان کا جب یہ والا الیکشن ہوتا ہے کہ جب ہندوستان میں پی ایم والا الیکشن، تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کانگریس حکومت کبھی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے گٹھ بندھن کر کے لڑی ہو، اتنی محنت اس نے کیا ہو، نہیں، کبھی نہیں کیا آج تک، جب تک میں ہوش سنبھالا اور جہاں تک میں سیاست ویاست کے بارے میں پڑھتا ہوں، جب سے میں یہ جانتا ہوں کہ کانگریس حکومت نے کبھی چھوٹی پارٹیوں سے گٹھ بندھن کیا ہی نہیں کہ ہم یہاں لڑ رہے ہیں تم بھی مل جاؤ، تم مل جاؤ، تو ساری چھوٹی پارٹیاں ادھر ادھر کے پورے ہر شعبے کی مل کے اور کانگریس کے ساتھ لڑے اور بعد میں جا کے پھر منترالیہ بیٹھے، نہیں۔ لیکن اب ایسا کیا ہو گیا یہ 7 سال میں کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو بھی ملانے کی کوششیں ہو رہی ہے، وہ سوچ رہے کہ ہم مل جائیں، وہ مل جائیں، وہ مل جائے، تب جا کے وپکش جب ایک ہوگا تب ہم جیت پائیں گے۔ کیوں آج کیوں ایسا وقت آ گیا کہ وپکش کو ایک ہونا پڑ رہا ہے؟ سارے ایک ہوں گے تب جیتیں گے، اسے ہرا نہیں سکتے۔ اس کے اندر کون سی اتنی طاقت آ گئی؟ دنیا دیکھ رہی ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کون سی طاقت آ گئی؟ اس کے جو آج حکومت ہے ہندوستان کی، ایک طاقت اس کے پاس سب سے بڑی ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے؟ جس طاقت کو میڈیا کہتے ہیں، وہ طاقت آج کی حکومت کے پاس ہے۔ تو لہٰذا وہ حکومت کو آج وپکش مل کے بھی نہیں گرا پا رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس میڈیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہی کام 1400 سال پہلے کیا گیا۔ سن 11 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک لوگوں نے یہ راویوں کو خریدا، جھوٹی روایتیں، یہ لوگ جو میڈیا تھی، پرنٹ میڈیا نہیں تھی لیکن یہ لکھنے والی تو تھی، لوگوں تک جھوٹے افواہیں پھیلائی جا رہی تھی، لوگوں کو بتایا جا رہا تھا اہل بیت ایسے ہیں، علی ایسے ہیں، حسن ایسے ہیں، حسین ایسے ہیں۔ تو 50 سال میں اس نے ساری میڈیا کو کیپچر کر لیا اور اس کے بعد اپنے بیٹے یزید کو تخت کے اوپر لا کے بٹھا دیا۔ عزیزان گرامی، پھر حکومت اور اسلام ایک جگہ آ گئے، وہ ملوکیت والا اسلام وہ تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے ایک پیغام بھیجا کہ حسین سے کہہ دو کہ وہ میری بیعت کرے، بیعت نہیں کہیں گے تو سر و تن میں جدائی ہو جائے گی۔ کیا وجہ ہے؟ سارے اصحاب بیعت کر لیے کہ حسین نہیں کریں گے تو کیا فرق پڑنے والا نہیں۔ اگر حسین نہ کرے، سارے لوگوں کی بیعت ایک طرف، حسین کی بیعت ایک طرف۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے شخص کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام نے وہاں پہ بیعت نہیں کیا۔ کربلا کے میدان میں امام کو شہید کیا گیا۔ آج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہی لوگوں نے، کوفے کے شیعوں نے حسین کو قتل کیا اور آج سینہ پیٹ پیٹ کے معافی مانگتے ہیں۔ کیوں بھیا؟ کیسے آپ کو پتا کہ یہ کوفے کے شیعوں نے قتل کیا امام حسین کو؟ کہے کہ حسین نے اپنے ایک سفیر کو کوفے بھیجا تھا جن کا نام مسلم ہے۔ جب وہ پہنچے تھے تو کوفہ کی مسجد میں کئی 18,000 تقریباً لوگوں نے ہاتھوں پہ بیعت کیا تھا۔ تو جو مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیے تھے یعنی وہ امام حسین کے ہاتھوں پہ بیعت کیے تھے، یعنی وہ حسین کے چاہنے والے تھے، لیکن آگے نہیں دیکھتے کہ وہی سارے لوگوں نے پھر بیعت توڑ دیا تھا اور مسلم کو گھیر کے شہید کر دیے تھے۔ عزیزان گرامی، چلیے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مرتبہ بیعت کر لے حسین کے سفیر کے اوپر، وہ شیعہ ہو جایا کرتا ہے اور وہ اسی لوگوں نے قتل کیا ہے، وہی شیعوں نے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے اور وہ آج رو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ایسا ہے کہ جو ایک مرتبہ حجت خدا کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے وہ شیعہ ہو جاتا ہے، تو آئیے غدیر کے میدان میں، ارے لوگ علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے، وہ شیعہ تھے یا نہ تھے؟ اگر شیعہ تھے
تو فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ کیوں لگایا؟ تو وہی والے شیعہ جو غدیر کے میدان میں علی کے ہاتھوں پہ بیعت کر رہے تھے وہی کوفے والے شیعہ تھے جو کربلا میں حسین کو گھیر کے مار رہے تھے۔ دونوں میں فرق نہیں، پہلا بھی بخن بخن کر رہا تھا، دوسرا بھی، تیسرا بھی۔ تو کیا انہوں نے بیعت توڑا کہ نہیں؟ اگر علی کے ہاتھوں پہ بیعت کرنا شیعہ ہو جانا ہے تو رسول کے جانے کے بعد کیوں مولا کائنات کے خلاف آ گئے؟ تو ایسا ہی شیعہ وہ کوفے والے ہیں کہ مسلم کے ہاتھوں پہ بیعت کیا اور پھر اس کے بعد بیعت کو توڑ دیا۔ عزیزان گرامی، تو یہ حکومت ہے، یہ ملوکیت ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اور آج تک جو اسلام و نقصان کی بھرپائی نہیں کر پا رہا ہے، اسی ملوکیت نے اسلام کو کھوکھلا کیا ہے اور کمزور کیا۔ امام حسین اسی اسلام کو اور ملوکیت کو ختم کرنے کے لیے اور اس سے لڑنے کے لیے، اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے مدینے سے نکلے تھے۔ مدینے کو چھوڑا کربلا پہنچے، مدینے سے مکہ، مکہ سے کربلا گئے۔ کب پہنچے مکہ؟ شعبان میں۔ شعبان، رمضان، عید، خالی، بقرعید کے 8 ذی الحجہ کو امام نکلے، یعنی 4.25 مہینہ شعبان سے لے کر ذی الحجہ تک امام مکے میں رہے۔ لوگ آ رہے ہیں اور وہ ایسی جگہ کہ کوئی طواف کرنے آ رہا ہے تو کوئی حجر اسود کا بوسہ لے رہا ہے، تو کہیں لوگ آتے جاتے ہی رہتے ہیں۔ وہاں پہ امام حسین نے اپنے مقصد کو بیان کیا، دیکھو میں مدینے سے کیوں آیا ہوں، لیکن کوئی نہیں کہ امام کو ساتھ دیتا۔ امام اپنی حجت تمام کرے تو دنیا والوں کو بتا رہے تھے، دیکھو تم نہیں اگر ساتھ دو گے لیکن میرا پیغام تو تمہارے ذریعے پہنچے گا ہی کہ حسین کربلا کے میدان میں کس لیے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب 8 ذی الحجہ آئی اور امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا ہے، سارے حاجی حج کرنے آ رہے ہیں، حسین حج کو ترک کر کے عمرہ کر رہے ہیں۔ حجت خدا بہترین عبادت کو ترک کر کے عمرہ کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب امام حسین نکلنے لگے، ایک مرتبہ اپنے بھیا عباس کو قریب بلایا، بھیا عباس ذرا خانہ کعبہ کی چھت پہ جانے کے بعد یہ لوگوں کو بتاؤ کہ حسین کسے کہتے ہیں، حسین کی ذات کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچے، جب پہنچے ہیں اس کے بعد کہا کہ مولا کدھر میں رک کر کے خطاب کروں۔ جناب بلال جب تک مدینے میں تھے، جب اذان دیتے تھے تو مکہ کا رک کر کے اذان دیتے تھے، اور جب مکے میں آئے تو رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ میں خانہ کعبہ کے چھت سے اذان دے رہا ہوں، کدھر اپنا چہرہ کروں؟ کہا کہ تم میری طرف چہرہ کر کے اذان دو۔ تو جب جناب عباس نے پوچھا کہ مولا میں کدھر چہرہ کر کے خطبہ دوں، تو کہا میری طرف اپنا رخ کر کے خطبہ دو۔ عزیزان گرامی، یعنی یہ جناب عباس خانہ خدا پہ پہنچے تھے۔ میں کہہ دوں کہ خانہ خدا آج اتنا بہترین لگ رہا تھا کہ عباس اس کے اوپر سوار ہے، اور منبر خانہ خدا کو جناب عباس نے بنایا، اور جانے کے بعد کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جس نے اس گھر کو شرف بخشا۔ کیسے بخشا اس گھر کو شرف؟ بے قدوم ابی حاضہ، کس کے قدم سے؟ امام حسین میرے آقا کے والد کے قدم سے پروردگار عالم نے اس گھر کو شرف بخشا ہے۔ کل تک یہ گھر تھا، اینٹوں اور گاروں سے بنا ہوا تھا، ایک کمرہ تھا، لیکن جب میرے آقا کا بابا اس گھر میں قدم رکھا تو یہ بیت نہیں بلکہ بیت اللہ بن گیا۔ دنیا والوں، اے کافروں، اے فاجروں، تم حسین کا راستہ روکتے ہو۔ میں کہوں گا مولا یہ حاجی ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، آپ کافر و فاجر کہہ رہے ہیں۔ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو حسین کے مقابلے آئے وہ مسلمان نہیں ہوا کرتا۔ جناب عباس نے کہا تم اے فاجرو، اے کافرو، حسین کا راستہ روکو گے کہ وہ خانہ کعبہ تک نہ آئیں؟ تمہیں پتہ نہیں ہے
کہ خانہ کعبہ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے، خانہ کعبہ سے سب سے زیادہ قربت کس کی ہے۔ اگر مصلحت الہی نہ ہوتی اور لوگوں کے مخلوقات کے امتحان میں پڑھنے کا ڈر نہ ہوتا تو یہ خانہ خدا میرے آقا حسین تک خود چل کے آتا۔ حسین کو کعبے تک آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میرے آقا نے شرف بخشا کہ مدینے سے مکہ چل کے یہ بیت کو شرف بخشنے کے لیے آ گئے۔ اے لوگو، تم چاہتے ہو کہ حسین کو روک دو؟ نہیں، کبھی حسین کے اوپر یہ سوچنا بھی مت کہ حسین کا راستہ تم روک پاؤ گے۔ اور میرے آقا کی مشیت جو ہے وہی اللہ کی مشیت، جو اللہ کی مشیت ہے وہی میرے آقا کی مشیت۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عباس وہ جیسے عقاب پرندہ اور فضا میں اڑتے ہوئے پرندوں کو پکڑ کے شکار کر لیتا ہے، آج عباس بھی اسی طریقے سے تمہارا شکار کرتا۔ لیکن مشیت مولا نہیں، مشیت پروردگار یہ نہیں، ورنہ میں تمہیں دبوچ لیتا اور تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اے لوگو، تم سمجھتے ہو کہ میں حسین کو قتل کر دوں؟ تم سے پہلے قریش والوں نے یہ سوچا تھا کہ میں رسول کو قتل کر دوں، لیکن رسول کو قتل نہ کر پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بابا علی موجود تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ جب تک علی موجود تھے کسی میں ہمت نہ تھی کہ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتا۔ اے لوگوں، اسی طریقے سے جب تک عباس زندہ ہے حسین کی طرف نظر بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو تم لوگ تو پہلے آؤ، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلے آؤ عباس کو قتل کر دو، پھر حسین کو قتل کرنا۔ اے لوگو، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم کس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ کہاں یزید، کہاں فرزند زہرا، کہاں لو لعاب کی محفلیں، کہاں آیات قرآنی، کہاں گانوں کی آوازیں، کہاں قرآن کی تلاوت، کہاں وہ شراب کی محفلیں، کہاں وہ مالک حوض کوثر۔ اے لوگو، تم اس کا ساتھ دو گے؟ اگر تم حسین سے دور ہو جاؤ گے تو تم دنیا اور آخرت سے دور ہو جاؤ گے۔ حسین کا ساتھ دے دو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ عزیزان گرامی، جناب عباس نے بتایا، اے لوگوں دیکھو حسین کی منزلت کیا ہے، حسین کا رتبہ کیا ہے، حسین کی شخصیت کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین سے قریب ہو تو حسین سے قریب ہو کے تمہیں اللہ بھی مل جائے گا، رسول اللہ بھی مل جائے گا۔ لیکن اگر تم یزید کے پاس جاؤ گے تو دولت تو مل جائے گی لیکن تمہیں اللہ اور رسول نہیں ملیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے جو رائے کی حکومت کے لیے، جو سارے کیسے انعام کے لیے امام کو کربلا کے میدان میں لے کے آئے، تو کیا وہ ساری حکومتیں مل گئیں انہیں؟ وہ سارے انعام ملے نہیں۔ عزیزان گرامی، حکومت ملوکیت اسے کہتے ہیں کہ اپنا کام بھی نکال لے گی اور تمہیں واصل جہنم بھی کر دے گی، دین کو بھی ختم کرتی ہے اور جو دین کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے انہیں بھی ختم کر دیا کرتی ہے۔ اسی چیز کو بچانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں، صحیح اسلام کیا ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین آئے کہ دیکھو رسول کا اسلام کون سا ہے اور یزید کا اسلام کون سا ہے، اور آ کے پیش کیا۔ تین چیزیں پیش کیا کربلا کے میں۔ تین قربانی ایسی ہے کہ جو تین قربانیوں سے امام نے ثابت کیا کہ اب حسین جو میدان میں جا رہا ہے، لوگ یہ نہ کہیں، یہ کوئی راوی نہ لکھ دے کہ حسین نے انسانوں کا قتل کیا، حسین نے آدمیوں کو مارا، حسین نے مسلمانوں کو مارا، حسین نے مومن کو واصل جہنم کر دیا اور قتل کر دیا، یہ کوئی لکھنے نہ پائے۔ تین قربانی ایسی ہے۔ کون کون سی قربانی؟ پہلی قربانی جناب عباس کی قربانی۔ جناب عباس کو کربلا کے میدان میں بھیجا اس لیے کہ یہ میرا بھائی عباس میرے بابا سے شباہت رکھتا ہے۔
اب اگر کوئی میرے بھائی کے اوپر تیر چلا رہا ہے، یعنی اس نے میرے بابا کے اوپر تیر چلایا، تو جو مومن ہوگا وہ کبھی شبیہ حیدر کرار پہ تیر نہیں چلائے گا۔ یعنی جناب عباس کو بھیج کے بتایا آنے والے مومن نہیں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب اکبر کو بھیجا، کیا ہے یہ؟ شبیہ پیغمبر، ہم شکل پیغمبر۔ اکبر کو میں بھیج رہا ہوں تاکہ اگر کوئی سینے پہ برچھی مار رہا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ آنے والا برچھی مارنے والا، تیر مارنے والا کوئی بھی ہو سکتا، مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی مسلمان ہم شکل پیغمبر کے اوپر برچھی نہیں لگائے گا۔ امام نے ثابت کیا علی اکبر کو میدان میں بھیج کے، جو میرے مقابلے میں ہے نہ وہ مومن ہے نہ وہ مسلمان ہے۔ آخری میں اپنے ششماہے کو لے کے آئے۔ جب ششماہے کو لے کے آئے تو کیا کہا؟ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ایک گھٹ پانی پلا دو۔ مولا یہ بچہ ایڑیاں رگڑتا تو پانی مل جاتا، یہ بھرے یزیدی لوگوں کے درمیان، ظالموں کو درمیان میں آپ نے اپنے گھر کی عزت کو بیان کر دیا، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا۔ کہا اسی لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کو دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے بیٹے کے گلے پہ تیر چلا رہا ہے تو وہ انسان بھی نہیں ہے۔ علی اصغر کے گلے پہ برچھی لگی، امام کے پہلے علی اصغر نے مسکرا کے کہا بابا آپ جنگ جیت گئے، اس لیے جو میرے گلے پہ برچھی چلایا وہ انسان بھی نہیں۔ اے بابا اب ذوالفقار لے کے آپ جائیے، آپ کے مقابلے میں آنے والا نہ مومن ہے نہ مسلمان ہے نہ انسان ہے بلکہ یہ حیوان ہے، انہیں قتل کر کے اسلام بچائیے۔ عزیزان گرامی، یہ ساری قربانیاں پیش کر کے امام نے بتایا میرے مقابلے میں نہ کوئی مومن آیا تھا، نہ کوئی مسلمان آیا تھا، نہ کوئی انسان آیا تھا، آنے والا حیوان تھا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے وہ انسان نہیں، وہ حیوان بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو کربلا کے میدان میں امام نے قربانی پیش کیا ہے، اور بہت اہم قربانی۔ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک 72 ہیں۔ ایک مرتبہ صبح میں ایک تیروں کا وار ہوا پہلا، اس میں کئی شہید ہوئے۔ جناب عباس کے حکم سے پھر اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا بھالوں کے ذریعے سے۔ امام نے 10 کو لگایا، اور وہاں پہ ایسے تھا تیر انداز ایسے رہتے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، ایسے 10 کھڑے تھے اور تیر چلا۔ جب تیر آیا تو جناب عباس نے یہ 10 اپنے نیزہ برداروں سے کہا کہ نیزہ مارو۔ انہوں نے جب نیزہ مارا ہے تو تیر انداز ایک جو تھا اس کے سینے میں، پھر دوسرے کے سینے میں، تیسرے کے سینے میں، چوتھے کے سینے میں، عزیزان گرامی ایک نیزے میں 10 سل گئے، یعنی 10 نیزے میں 100 سل گئے۔ جناب عباس کی یہ چیز کو دیکھ کر اس کے بعد تیر نہیں چلے۔ تیر پھر کب چلا ہے؟ جب سارے انصار اور اقربا نماز کے عالم میں تو تیر چلایا گیا۔ لیکن جناب عباس نے کیسے لشکر کو سجایا تھا، علمدار تھے، ایسے لشکر والوں کو بھیجا کہ 72 عصر تک لڑتے رہے، اور یہ یزیدی یہ نہیں کر پائے کہ ہم 72 کو کتنی دیر میں قتل کریں گے، 72 یہ طے کر لیے تھے ہمیں کتنی دیر تک لڑنا ہے۔ تو عصر عاشور تک جناب عباس ایسے لشکر کو تیار کیے تھے۔ عزیزان گرامی، جب لشکر وہاں کے یزیدی لشکر خیمے کی طرف آتا تھا، جناب عباس تھوڑا آگے بڑھتے تو یزیدی لشکر بھاگ جایا کرتا تھا گھوڑے پہ سوار۔ ایک مرتبہ زہیر قین آئے اور آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا آپ کو کس لیے مانگے تھے، میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو کہا کہ اے زہیر، مجھے وقت اتنا نہیں ہے گھوڑے سے اترنے کا، لیکن تم نے میرے بابا کا تذکرہ کر دیا ہے، لہٰذا میں گھوڑے پہ ہوں، تم بتاؤ تو صحیح کیا تم کہنا چاہتے ہو۔ کہا کہ عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے تمہیں کس دن کے لیے مانگا تھا؟ آج ہی کے لیے تمہارے بابا نے پروردگار عالم سے دعا کر کے مانگا تھا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے انگڑائی لی، یہ زرہ کی بندیں ٹوٹنے لگی۔ اے زہیر، ارے تم مجھے
جذبے میں لے کے آ رہے ہو، ارے ایک مرتبہ چل کے میرے آقا سے اجازت تو دلاؤ، یہ 9 لاکھ کا لشکر اگر تہے تیغ نہ ہو جائے تو مجھے عباس نہ کہنا۔ عزیزان گرامی، لیکن حسین نے اجازت نہیں دیا۔ ایک وقت وہ آیا کہ جناب عباس اپنے آقا کے قریب آئے، جب لشکر نہیں تو علمدار کیسا؟ بھیا آقا مجھے مرنے کی اجازت۔ بھیا لشکر کے علمدار ہو۔ آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علم برداری کیا کرتا تھا؟ عزیزان گرامی، یہ باتیں ہو رہی تھی، خیمے سے اللہ تش کی صدا آئی۔ یہیں پہ روک کے جناب عباس کا، مولا عباس کا شبیہ علم برآمد کیا جائے گا۔ ایک جملہ بیان کرو، ایک واقعہ، اور اس کے بعد پھر مصائب بیان کرتا ہوں کہ کچھ لوگ، میں نے اپنے استاد کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ کچھ لوگ روز عرفہ گئے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تھے روز عرفہ، اور عرفہ کا اعمال بجا لانے کے بعد وہ لوگ It's 9:18 p.m. پاس ہم آ گئے، اور روایتوں کے اعتبار سے تو آپ حج کرنے ضرور آئے ہوں گے، فرزند زہرا حجت خدا، کہ آپ کا دیدار ہم نہیں کر پائیں گے؟ مولا اتنی دور سے ہم آ گئے کہ اب آپ کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے؟ کس طرف سے انہوں نے کہا؟ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ زمانے کے امام سامنے، پوچھا کون؟ کہا جس کو تم پکار رہے تھے وہی تمہارے سامنے آیا ہے۔ کہا کہ مولا اگر دوبارہ آپ سے ملنا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ میرے چچا عباس کی مصیبت مصائب بیان کرنا، میں ضرور آؤں گا۔ اگلے سال پھر عرفے میں یہ سارے لوگ جمع ہوئے، اعمال بجا لانے کے بعد جہاں پہ لوگ رکے تھے وہاں پہ خطیب کو بلائے ہوئے تھے، ایک مسند لگائے ہوئے تھے، ممبر لگا ہوا تھا۔ خطیب سے انتظار کرتے کرتے خطیب سے کہا کہ چلو مجلس پڑھنا شروع کرو۔ خطیب ممبر پہ گیا، جناب عباس کے مصائب پڑھ رہا تھا۔ یہ سارے لوگ گریہ بھی کر رہے تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے۔ میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرے چچا عباس کا مصائب ہوگا میں ضرور آؤں گا، میرے مولا کا وعدہ ہے ضرور آؤں گے، لیکن کہاں ہے مسند مولا کی؟ میں ممبر کے پاس بچھایا، میرا مولا ابھی تک نہ آیا۔ جب مجلس ختم ہوئی عزاداروں، جب یہ عزادار باہر نکلنے لگے تو کیا دیکھا؟ زمانے کا امام کہاں بیٹھا؟ جہاں لوگ چپل اور جوتیاں اتارے ہوئے تھے۔ تڑپ گئے، مولا ارے مسند آپ کے لیے ہم نے بچھایا تھا، آپ کو تو وہاں بیٹھنا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ زمانے کے امام نے کہا ارے میں پرسہ لینے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں، عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوں۔ عزاداروں، اس واقعے سے یہ پتہ تو چلا کہ اگر جہاں پہ غازی عباس کا مصائب ہوگا وہاں زمانے کے امام ضرور آئے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ اذا کی آخری رات ہے اور غازی عباس کے مصائب بیان کریں گے اور ہم روئیں گے، گریہ کریں گے تو ضرور امام زمانہ آئیں گے۔ چلیے امام کو ان کے جد عباس کا پرسہ دیتے ہیں۔ مولا آپ کے چچا عباس کا پرسہ، مولا حسین کا پرسہ، جناب علی اکبر کا پرسہ۔ عزاداروں، روایتیں کہتی ہے کہ جب جناب عباس آئے اجازت کے لیے اور امام نے کہا کہ لشکر کے علمدار ہیں، تو جناب عباس نے کہا آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ خیمے سے اعلیٰ تش کی صدا آ گئی۔ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ بھیا بچوں کے لیے پانے کی سبیل کر دو۔ عزاداروں، مشق سکینہ آئی، سکینہ لے کے جناب عباس نے مشق سکینہ کو لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب جو فرات کی طرف بڑھے ہیں تو جب فرات میں پہنچے ہیں تو کوئی تیر، کوئی نیزہ، کوئی بھالا، کوئی تلوار، کسی چیز کا زخم جناب عباس کے جسم پہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے جنگ کرنا ہے، میرے سامنے کوئی آنے نہ پائے، مجھے وہاں تک جانا ہے۔ تو کوئی عباس کے سامنے نہیں آیا، جناب عباس صحیح و سالم فرات تک پہنچ گئے۔ ایک مرتبہ اپنے چلو میں پانی کو لیا، کیا ہے، اور پانی کو پھینک دیا۔ شاید جناب سکینہ کی تصویر نظر آئی ہو،
چچا جان جلدی کریے، سکینہ بہت پیاسی ہے۔ عزادارو مشق سکینہ کو تر کیا، مشق سکینہ میں پانی بھرا، اب بلندی کی طرف آنے لگے۔ عزادارو سکینہ نے کہا اے بچوں دیکھو علم آ رہا ہے نا، بچوں اپنا خالی کوزہ لے کے آ جاؤ، اب دیکھو علم آ رہا ہے، میرے چچا نے وعدہ کیا ہے، وعدہ پورا کریں گے، اب تم پیاسے نہ رہو گے، آج سے تم اللہ تاش کی صدا بلند مت کرنا۔ عزادارو جب علم آنے لگا سارے بچے علم کو دیکھ رہے تھے، تھوڑی دور تھوڑی دور علم آیا کہ کیا دیکھا بچوں نے، ایک مرتبہ علم جھکنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد علم پھر بلند ہو گیا۔ عزادارو وہ علم کیوں جھکا تھا؟ عباس کا داہنا بازو قلم ہوا تھا، عباس نے بائیں بازو میں علم کو سنبھالا، بچے کی ہاتھ ٹوٹنے نہ پائی، پھر انتظار کرنے لگے، ہاں عباس پانی لے کے آ رہے ہیں۔ عزادارو تھوڑی دیر کے بعد پھر علم ایک مرتبہ ہچکو لے لیا، بچوں کی آس ٹوٹنے لگی۔ عزادارو عباس نے علم کو گرنے نہ دیا، پھر اس کے بعد علم کو اپنے دونوں پیروں کے درمیان میں پکڑ کے سنبھالا۔ اب یہ بہت تیزی کے ساتھ فرات سے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، میرے بازو قلم ہو گئے، قلم ہو جائے لیکن سکینہ تک پانی پہنچا دوں۔ عزادارو روایتیں کہتی ہے عباس بڑھ رہے تھے، ایک مرتبہ ایک تیر آیا، مشق سکینہ میں لگا، پانی بہہ گیا، عباس کا ارمان وہ پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ عزادارو اپنے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑ دیا، جب پانی نہیں رہا تو عباس جا کے کیا کرے گا؟ عزادارو ابھی تھوڑی دور بڑھے تھے، ایک تیر آیا، جناب عباس کی آنکھوں میں لگا۔ عزادارو تصور کریے کہ اگر کوئی چیز ہماری آنکھوں تک پہنچتی ہے، سب سے پہلے ہم ہاتھ لے کے جاتے ہیں، جناب عباس کی آنکھ میں تیر لگا، عزادارو وہ تیر کو عباس کیسے نکالے؟ ارے دونوں شانے قلم ہو چکے ہیں۔ جناب عباس کا قد بہت بلند تھا۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ اپنے سر کو نیچے کیا، اپنے دونوں زانوؤں کو بلند کیا کہ زانوؤں سے پکڑ کے تیر کو نکال لیں گے۔ ارے جیسے ہی سر کو جھکایا، پیچھے سے ایک ملعون نے ایسا گرز مارا، عباس کا سر دو پارا ہو گیا۔ ارے ذوالجناح سے زمین پہ آواز اے آقا، ارے آخری سلام قبول کریے۔ عزادارو حسین نے کمر پکڑ لیا، الان ان کا سرا ظاہری آخی، اے بھیا عباس، ارے تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دیا بھیا۔ عزادارو روتے جاتے ہیں اور مقتل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس کے پاس پہنچے، جناب عباس کا سر لیا، اپنی آگوش میں رکھا، جناب عباس نے ہٹا لیا، شاید اس لیے ہٹایا ہو، اے مولا ارے ابھی میرا سر آپ کے زانو پہ، عصر عاشور، ارے آپ کا سر کس کے زانو پہ رہے گا؟ عزادارو کچھ باتیں ہوئی، اس کے بعد جناب امام حسین نے اپنا دونوں ہاتھ جناب عباس کی کمر میں ڈالا۔ جناب عباس نے کہا مولا یہ کیا ہے؟ کہا کہ عباس اٹھو، عباس اٹھو، چلو ہم خیمے میں لے کے جائیں گے، اے عباس سہارا دو، تمہارا آقا تمہیں اٹھا رہا ہے۔ عزادارو ارے کبھی جو اپنے بھیا کے آگے نہ بولا تھا بولا، وہ کہہ رہا ہے آقا ارے مجھے سکینہ سے شرم آتی ہے، ارے میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، میں کیسے خیمے میں چلا جاؤں؟ عزادارو جناب عباس کے لاشے کو وہیں چھوڑا، خالی علم لے کے حسین فرات سے چلے۔ اب جو چلنے لگے، سکینہ بچوں کو جمع کی، دیکھو اے بچوں دیکھو علم آنے لگا نا، دوبارہ علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، تم پیاسے نہ رہو گے، اے بچوں بلا تش کی صدا نہ بلند کرنا۔ عزادارو علم قریب آتا جا رہا تھا۔ ایک روایت پڑھوں، پانچویں امام کہتے ہیں میرے جد حسین ارے عباس کے لاشے سے ایک ہاتھ میں عباس کا بازو اور علم تھا، دوسرے ہاتھوں سے آنسو پوچھتے جاتے تھے اور دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ پانچویں امام نے بیان کیا میرے جد اس لیے دوڑ رہے تھے ایسا نہ ہو عباس کے جانے کے بعد لعین خیمے کا رخ کر دے۔ حسین دوڑتے ہوئے آ رہے تھے، سکینہ نے علم کو دیکھا، بچوں پیاسے نہ رہو گے۔ ارے جب علم قریب آیا، سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم آ گیا، علمدار نہ آیا۔ ایک مرتبہ علم سے
سے لپٹ گئی، بابا سے لپٹ گئی، اے بابا میرا چچا کہاں رہ گیا، اے بیٹی سکینہ فرات پہ شان قلم کروا کے سو گیا۔ عزاداروں وجہ بتاؤں، شاید وجہ یہ رہی ہو، اس لیے جناب عباس نے کہا کہ میرے لاشے کو نہ لے جائیے، سکینہ سے شرم محسوس ہوتی ہے۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ اگر میری میت آقا آپ لے کے جائیں اور سکینہ سوکھا ہوا کوزہ میرے پاس رکھے گا، اے چچا ارے سکینہ پیاسی رہ گئی، اے آقا عباس کیسے برداشت کرے گا۔ عزادارو ساری بیوی آ گئی، اے بھیا حسین میرا بھیا عباس کہاں رہا، کیا کہا ہے، میرے بھیا کی میت کہاں ہے۔ عزادارو حسین نے کہا بہن زینب ارے مقتل میں چھوڑ آئے، علم کو لیا زینب نے اور ایک مرتبہ علم کو زمین پہ رکھ دیا، ساری بیویاں علم کے اس طریقے سے لپٹ گئی جیسے ایک میت سے لپٹتے ہیں۔ عزادارو یہ وہ وقت تھا جب بیویاں علم سے لپٹی تھیں، پھر اس کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا جب بیویوں کو پھر دوبارہ یہ علم ملا اور علم سے لپٹی ہیں۔ کب وہ وقت ملا؟ جب کربلا سے کوفہ سے شام پہ پہنچ کے قید ہو گئی، جب اسیر حرم کو رہائی ملی نا اور مجلس برپا کی گئی، ایک مرتبہ زینب نے کہا یزید سے کہلاؤ ہمارے تبرکات بھیجے۔ عزادارو ارے وہ علم آیا جو غازی عباس کا تھا، ساری بیویاں کھڑی ہو گئی، علم کا طواف کرنے لگی، وہی علم ہے شبیہ علم۔ ارے ساری بیویاں جس علم کا کھڑے ہو کے طواف کر رہی تھی، احترام کر رہی تھی، وہی علم آ رہا ہے۔ ارے کھڑے ہو کے وہی علم کا احترام کریے۔ سما